السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين۔ محترم صدر اجلاس، محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، معزز حاضرین، ڈومن پورہ مئو کی یہ جامع مسجد جس میں آج کے اس مبارک اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مجھ ناچیز کو دعوت دی گئی اور اس عنوان کا مکلف بنایا گیا کہ آخرت کے موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے۔ آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی، انسانوں کے اعمال کیسے اس طرح بنیں گے کہ ان کے اعمال میں، ان کے روزمرہ کے معمولات میں، ان کے زندگی کے طرز میں آخرت کی جھلک نظر آئے، ان کی ہر سوچ اس بات کی گواہی دے کہ وہ آخرت کی فکر کر کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، ان کا ہر عمل اس بات کا چیخ کر بتلائے کہ آخرت کی فکر ہے، اس لیے ہم اس بات کو، اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ ایک آیت اپنے دماغ میں رکھیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے زندگی کی حقیقت، زندگی میں ایک انسان، ایک مخلوق کی حیثیت کیا ہے، اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت والجلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس کائنات میں ہر سانس لینے والا، خواہ وہ انسان ہو یا انسان نہ ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، وہ مالدار ہو، فقیر ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب حیثیت نہ ہو،
اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو چکھنا ہے. نہ تو مال و منال کی کثرت اس کے موت کو مؤخر کر سکتی ہے، نہ تو مال و منال کی تنگی، رزق کی تنگی اس کے موت کو معجل کر سکتی ہے، اس کے موت کو جلدی لا سکتی ہے. بلکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جو مقرر کیا گیا ہے، جو متعین کیا گیا ہے، اگر وہ وقت آ گیا تو اس کے بعد وہ ذرہ برابر بھی پل بھر بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ اس حقیقت کو تسلیم کیجئے کہ یہ دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارا خالق و مالک جب یہ لکھ دیتا ہے کہ اب اس کی سانسیں یہ تھمنے والی ہے، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، تو ساری دنیا کے مال و منال کو اگر جھونک دیا جائے، سارے کائنات کے مال و منال اگر آپ کے حوالے کر دیا جائے اور آپ اس کو جھونک دیں تو آپ کے پل بھر کا، ایک پل کا اضافہ نہیں ہو سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، اور اسی پر معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں، آپ اس گمان میں نہ رہیں کہ آپ کی سانسیں ٹوٹی، دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے سانسیں ٹوٹنے کے بعد وہیں پر معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ ایک وقت وہ آئے گا جب سانسوں کی ڈول تھم جائے گی. بلکہ ذرا تصور کیجئے، آپ کا آخری وقت ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان کو اس وقت سے دوچار ہونا ہے. ہر انسان کو اس وقت سے دوچار ہونا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی، جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بہت سختی ہے، موت کی بہت سختی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارا ڈیلی روٹین، ہماری طرز زندگی کا عالم کیا ہے. نیکی کی راتیں کتنی گزرتی ہیں، نیکی کا دن کتنا گزرتا ہے. تو ہمارا آخری وقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب آخری وقت کی سختیاں ہوں گی، دنیا اندھیری نہ ہو جائے گی، آپ کے لیے اعمال کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اعمال کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اعمال کٹ جائے گا وہیں سے. اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی، آپ نے جن اعزاء و اقربا کے لیے، جن اولادوں کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دیے، آپ نے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دی. دنیا کمانا ہے، مال و دولت حاصل کرنا ہے، خواہ اس کے لیے حرام کا راستہ اختیار کرنا ہو یا حلال کا کرنا ہو. آپ کی اولاد آپ کے موت کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد بس اتنا ہی ساتھ دے سکتی ہے آپ کا. اچھی طرح آپ کا شرعی حساب سے، اگر آپ کا نے شریعت کا علم دیا ہے، شرعی حساب سے آپ کی تکفین و تدفین کرے گی. اس کے بعد جلد سے جلد لے جا کر آپ کو آپ کے آخری مسکن قبرستان پہنچا دے گی. آپ تصور کیجئے کسی کے قبر میں تدفین کے وقت اتریے، اتر کر دیکھیے کہ آپ نیچے اتر کر اوپر دیکھیے اور حیبت کا اندازہ کیجئے. آپ حیبت کا اندازہ کیجئے کہ یہ قبر کی تنہائی، یہ کوٹھری، یہ ہم سے کیا کہتی ہے؟ یہ ہم سے کیا کہتی ہے کہ یہ تنہائی میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ یہ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد یہ کام یہیں پہ ختم نہیں ہونے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہاں پر دنیا میں ہم نے کامیابی کا جو بھی معیار مقرر کر رکھا ہو، دنیا میں ہم نے کامیابی کا جو بھی معیار مقرر کر رکھا ہو، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہے کامیابی کا معیار بدل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، یا جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی آدمی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کیسا دھوکہ ہے، یہ کیسا غرور ہے جو ہم پال کر رکھے ہوئے ہیں. انسان پوری زندگی گزارتا ہے، پوری زندگی دنیا کی طلب میں رہتا ہے، لیکن یہ دنیاوی زندگی ختم کب ہوگی اسے اسی بات کا علم نہیں ہے. وہ جس کے لیے دوڑ رہا ہے، مگن ہے، اسے اسی بات کا علم نہیں ہے کہ یہ زندگی ختم کب ہوگی. سالوں پر سال گزر رہا ہے، ابھی ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، ابھی ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں.
یہ شب و روز کی گردش، یہ لیل و نہار کی آمد، یہ روزمرہ کی زندگی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہفتوں سے عبور ہے یہ سال، سالوں سے گزرتا ہوا 10 سال، 10 سال سے گزرتا ہوا 50 سال۔ امت محمدیہ کی عمر تو 60 سے 70 سال کے بھی درمیانی ہے۔ یہ لیل و نہار کی گردش کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی، وقت کی قدر نہیں کی، تو حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہر زندہ قوم، آپ دنیا کے نظریے سے بھی دیکھیے، ہر زندہ قوم جسے دنیا میں کچھ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ وقت کی قدر نہیں کرتی وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو دنیا میں کامیابی چاہیے، وقت کی قدر کیجیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، وقت کی قدر کیجیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی۔ متعدد آیات میں مختلف وقت کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، اور اس زمانے میں کامیاب ہونے والا انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو 4 چیزوں سے متصف کر لے۔ کتنے چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے متصف کر لے، وہی کامیاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو آدمی ایمان لے آیا اور صرف ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان لانے کے بعد کلمہ توحید کے ذکر پر، اس کے کہنے پر صرف اس نے اکتفا نہیں کیا۔ آج بڑا غرور ہم پالے ہوئے ہیں، آج ہم بڑا غرور پالے ہوئے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم موحد ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہماری بخشش طے ہے۔ جنت میں وہ بھی جائے گا جس کی اتنی کٹائی ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد اس کے بارے میں جنتی کہیں گے کہ اسے جہنم میں اچھی خاصی اس کی دھلائی کرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ لیکن مسلمان و موحد ہوئے جو جنت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو عمل صالح سے مزین کیا۔ یہ 2 صفت ہوئی۔ تیسری صفت یہ کہ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، انہوں نے ڈنکے کے چوٹ پر حق کا اعلان کیا، جو حق ہے اس کا اعلان کیا، اس پر خود بھی ڈٹے رہے، لوگوں کو بھی حق کی دعوت دی۔ حق کہنا، حق پر عمل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پہ خاص طور سے ذکر کیا اور لوگوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے کہ 4 چیزیں آدمی اپنے زندگی میں اپنا لے تو وہ کامیاب ہے۔ ایمان لے آیا، ایمان کے بعد عمل صالح کیا، بیٹھا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں رہا بلکہ اس ایمان کے بعد عمل صالح سے اپنے ایمان کو آراستہ کیا، مزین کیا۔ وتواصوا بالحق، حق کا اعلان کیا، حق پر عمل کیا۔ وتواصوا بالصبر، اور آخری بات یہ کہ جو مصائب و مشکلات کا راستہ ہوگا اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فاضل بھائی کی تقریر سنی کہ جو مصائب و آلام آئے گا اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کی نصیحت بھی کرنا ہے۔ تو زمانے کا، وقت کا اگر صحیح پاس و لحاظ نہیں کیا، یہ سوچ کر عمل نہیں کیا کہ یہ ہمارے زندگی کا آخری پل ہو سکتا ہے، یہ سال جو ہم نے چھوڑا، یہ سال اپنے اندر کتنا دروس و عبر لیے ہوئے، کتنی نصیحتیں سے سمیٹے ہوئے، کتنے ایسے لوگ رہے ہوں گے، کتنی ایسی شخصیات رہی ہوگی جو کل تک ہمارے بیچ تھی، ہمارے ساتھ تھی، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جو کل تک ہمارے گھر کا، ہماری زندگی کا حصہ تھی، آج وہ نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا اختتام یہ قدرت کا فیصلہ تھا، لیکن ان کی زندگی، ان کا اختتام یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے وقت سے نہیں سیکھا، ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی، تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، وہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے اپنے پیارے صحابی، ذرا غور سے سنیے کہ نبی کا عمل کیا تھا اور صحابہ کیا سیکھتے تھے اس سے، صحابہ نے سیکھا کیا تھا، صحابہ نے زندگی کو کس معنوں میں لیا تھا۔ اپنے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل،
اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں اس طرح رہو، دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی ہو، تم چند پل کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے یہاں آئے ہو۔ ایسا دل مت لگاؤ کہ دنیا کی کوئی چیز جب تمہیں چھوڑنا پڑے، شریعت و دین سے جب کوئی چیز ٹکرا جائے تو تمہیں چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو۔ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ پردیسی ہو، مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سیکھا کیا اس حدیث سے، وہ بھی سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حدیث بیان کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مخاطب کرتے تھے لوگوں کو کہ جب شام ہو جائے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو اگلی صبح کا انتظار مت کرو۔ کتنی ایسی شامیں تھی، کتنی ایسی شامیں تھی، جس شاموں میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کو امید تھی اگلی صبح کی، لیکن اگلی صبح نے وفا نہیں کی، اگلی صبح نے ان کے زندگی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور وہ زندگی کی آخری شام بن گئی۔ اگلی صبح کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو صبح کے بعد کسی عمل کو یہ کہہ کر کل پر نہ ٹالو، یہ کہہ پر شام پر نہ ٹالو کہ ہم شام سے اچھا کام کریں گے، ہم کل سے دین پر عمل کریں گے، ہم کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے ہم سودی کام چھوڑ دیں گے، کل سے ہم صلہ رحمی کریں گے۔ اس کل نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اس کل نے کتنوں کی عاقبت برباد کر دی۔ قرآن نے بڑا اچھا دو اسلوب ذکر کیا ہے، دو موقف ذکر کیا کہ دو ایسا موقف ہے، دو موقف ذکر کیا کہ دو موقعوں پر جو لوگ آخرت کی فکر کر کر عمل نہیں کرتے، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وہ کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے دو موقف کا تذکرہ کیا۔ پہلا موقف سنیے، اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے پہلا موقف ذکر کیا کہ ایک آدمی ہے، بے بسی کا عالم محسوس کیجئے، بے بسی کی کیفیت محسوس کیجئے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، نزع کی کیفیت ہے، دنیا اب اندھیری نظر آ رہی ہے کہ اب کچھ نہیں ملنے والا ہے، جو ہم نے کیا تھا اب سب پیچھے چھوٹنے والا ہے، قبر میں سوائے ہمارے اعمال کے کچھ نہیں ساتھ جانے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، اے میرے رب مجھے ایک موقع اور دے دے۔ اللہ رب العزت والجلال نے کہا کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ إِلَّا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ تو صرف ایک جملہ ہے، یہ زندگی جو پیچھے چھوٹ رہی ہے اس کے بعد آپ دوبارہ نہیں آ سکتے، اس کے بعد آپ صرف تمنا اور آرزو کر سکتے ہیں، صرف حسرت و افسوس کر سکتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آپ کی زندگی، اس زندگی میں اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے بیچ میں ایسی برزخ ہے، ایسا آڑ ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں آ سکتے، اعمال کا سلسلہ کٹ چکا ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے ذکر کیا، غور سے سنے کہ لوگ تمنا اور آرزو کیوں کرتے ہیں، بڑی اپنی اولاد سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں، جب آنکھ بند ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو ہوش آتا ہے۔ امام قتادہ نے کہا کہ ما تمنا ان یرجع الی اہلہ و الی عشیرتہ ولکن تمنا ان یرجع الی الدنیا فیعمل بطاعت اللہ، وہ تمنا اس لیے نہیں کر رہے کہ اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے بیوی بچوں کے پاس آئیں پھر ان کے ساتھ رہیں، ولکن تمنا ان یرجع الی الدنیا فیعمل بطاعت اللہ، بلکہ تمنا تو وہ اس لیے کرتے تاکہ آئیں اور آ کر نیکی کا کام کریں، آ کر نیکی کا کام کریں۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے کہ یہ قبر کی تنہائی، جس پراپرٹی کو، مال و جائیداد کو بنانے میں پوری زندگی لگا دیا تھا، آج کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بھیانک منظر کہ صحابہ کرام، آج ہماری حال یہ کہ ہم تو اس قدر سخت دل ہیں کہ قبرستان میں بھی ہماری آنکھیں اب دیدہ نہیں ہوتی، قبرستان میں بھی ہماری گفتار کے انداز میں تبدیلی نہیں آتی، قبرستان میں بھی ہمارا طرز نہیں بدلتا۔
یہ صحابہ ہیں. خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا تذکرہ کرتے تھے، جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے تھے، نہیں روتے تھے، لیکن قبر کا تذکرہ کرتے تھے جو کہ پہلا مرحلہ ہے آخرت کا. قبر کا تذکرہ کرتے تھے، رونے لگتے تھے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ قبر کا ذکر کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من. میں نے جتنا بھی بھیانک منظر دیکھا ہے، قبر سے بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا. قبر سے بھیانک میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. تو جب آنکھیں بند ہوتی ہے، قبر میں انسان جاتا ہے، تب ہوش آتا ہے کہ ہاں اہل و عیال نے تو کچھ نہیں کیا میرے لیے. ایک تلخ حقیقت بھی سنتے جائیے. ہم اپنی اولاد سے، اپنی نسل سے یہ امید قطعی نہ رکھیں کہ جس نسل کی تربیت ہم مال و جائیداد کی محبت پر کر رہے ہیں، جس نسل کی تربیت، جس اولاد کی تربیت ہم مال و جائیداد کی محبت پر کر رہے ہیں، ہم ان اولادوں سے اس بات کی امید لگاتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہوگی تو یہ اولاد ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے کچھ کرے گی؟ ہرگز نہیں. تو اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے، کہتا ہے اے میرا رب مجھے لوٹا دے. اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، اب معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا. دوسرا موقف اللہ نے ذکر کیا، جنت ہے، جہنم ہے، حشر و نشر ہے. اعمال کے حساب سے لوگوں کو اعمال نامہ دے دیا گیا. کچھ کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا، لوگ خوش خرم ہیں کہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہوا ہے. فی جنت عالیہ فی عیشت راضیہ، بلند و بالا جنتوں میں موج کر رہے ہیں، خوش خرم زندگی میں جو کیا ہے آج اس کا پھل ملنے کا دن ہے. لیکن دوسرے طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، جو اپنی زندگی کو اپنا اول و آخر سمجھتے تھے. اللہ نے کہا ان کا کیا انجام ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھتے جب یہ جہنم کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، یہ کفار، یہ بدعمال یہ جہنم کے پاس کھڑے ہیں، اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جس کو کوئی حیثیت نہیں دیکھتے تھے، آج تو یہ مزے لے رہا ہے، آج یہ جنت میں مزے لے رہا ہے، اور ہمارے سامنے جہنم ہے جو ہماری چمڑیوں کو جلائے گا، پھر صحیح ہوگی، پھر جلائے گا. وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ نے کہا کہ اے نبی کاش کہ آپ دیکھتے ہیں. یہاں شرط کے بعد جزا کو معذوف کر دیا گیا، یعنی اگر آپ دیکھتے تو بہت بھیانک منظر دیکھتے. ان کے حسرت کا سامان وہاں پہ پورے طور سے موجود ہوگا. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کاش کہ اس وقت وہ کہیں گے کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا. وہ کہیں گے کفار کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں ایک بار لوٹا دیا جاتا. تو ہم جب لوٹتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ وَلَا نُكَذِّبُ، ہم لوٹتے تو پھر ہم دوبارہ اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ہم صحیح معنوں میں مومن ہو کر رہتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے. اس حدیث کے راوی آپ کے چچا حضرت عباس ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ایک آدمی آئے اور ان کو نصیحت یہ کی، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان مضبوط ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہی کل کائنات ہے. یہ جوانی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ صحت و عافیت، یہی پوری زندگی قادر قائم رہے گی. اور جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اعضاء و جوارح ساتھ دینا بند کرنے لگتے ہیں، اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے کہ میں نے تو بڑی غفلت سے کام لیا. اللہ کے رسول نے کہا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنے جوانی کو غنیمت جانو. ایسا نہ ہو کہ جب اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن یہ پوچھے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ جوانی جو ہم نے دی تھی، اس جوانی کو تم نے کن چیزوں میں بوسیدہ کیا، کن چیزوں میں صرف کیا؟ تو ایسا نہ ہو اس سوال کا کوئی جواب ہی ہمارے پاس نہ ہو. شبابک قبل حرمک، اب پہلی چیز یہ کہ اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. فراغک قبل شغلک،
جب مشغولیت کا ایام نہیں ہے، آپ کے پاس فراغت ہے، اس فراغت کو غنیمت جانو، اللہ کے لیے وقت لگاؤ، دین کے لیے وقت لگاؤ، اس لیے کہ آپ نے جو دین کے لیے وقت لگایا ہے، دینی تعلیمات کے لیے جو وقت خرچ کیا ہے، یہی آپ کے لیے توشہ آخرت ہے۔ تو اپنی مشغولیت سے پہلے اپنے فراغت کو غنیمت جانو، وغناک قبل فقرک، اور اپنے فقر و محتاجگی سے پہلے اپنے مالداری کو غنیمت جانو۔ اس زندگی میں دوام نہیں ہے، اس مالداری میں دوام نہیں ہے، استقرار نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے مال و منال سے نوازا تھا، آج وہ پائی پائی کے محتاج ہے۔ اس لاک ڈاؤن، اس کورونا کی وبا نے لوگوں کی حقیقت، ان کے کاروبار کی پول کھول کر رکھ دی۔ جو کل تک کروڑوں کا کام تھا، کروڑوں کا کاروبار تھا، آج چند پیسوں کے لیے وہ دوسروں کے محتاج ہے۔ کس سے یہ پتا تھا کہ آنے والا سال، آنے والا پل ایسی وبا لے کر آئے گا جو کاروباری حالت کی کمر توڑ کر رکھ دے گا؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور آنے والا سال یہ کتنی خوشگواری لے کر آئے گا، یہ کتنا اچھا ماحول لے کر آئے گا، یہ کتنا اچھا کاروبار اور مارکیٹ چلائے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آج اگر اللہ نے دیا ہے تو آج اور ابھی اور اس وقت کو غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ صحت یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یہ ہمارا جسم یہ مشین نہیں ہے، یہ جسم یہ مشین نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ جب تک صحت و توانائی ہے ہم دنیا کمائیں گے، اور جب کسی لائق نہیں رہیں گے تب ہم اللہ کے آگے جھکیں گے۔ ہماری اللہ کے سامنے خود غرضی دیکھیے کہ جب ہم کچھ لائق نہیں رہتے تب ہم اللہ کے آگے آ کر جھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمارا اعضاء و جوارح ساتھ دینا بند کرنے لگتے ہیں تب ہم کہتے ہیں یہ عبادت کا وقت ہے۔ اصل عبادت کا وقت وہ ہے جب ہم جوانی میں ہو۔ آخری بات اللہ کے رسول نے کہی کہ وہ حیاتک قبل موتک، اپنے زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی لیے آخرت کی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال، جس عمل کی آپ کو توفیق دی گئی ہے، جو پل ہے ہماری زندگی کا، ہم اس کو غنیمت جانے۔ جو پل ہے، جو لمحات ہیں، اگلے پل کی، اگلے لمحہ کی ضمانت کسی کو نہیں ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہی ذکر کیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے ایمان والو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جلدی کرو، کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی مغفرت اور اس کے جنت کی طرف جلدی کرو۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کی وسعت آسمان و زمین کے وسعت کے برابر ہے۔ آج کسی کا بڑا گھر ہو جائے، کسی کا فارم ہاؤس ہو جائے، کسی کی زمین ہو جائے، جائیداد ہو جائے، تو اس کے زندگی کا طرز، اس کے زندگی کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا تھا اس آیت کے مفہوم کو، کیونکہ نبی نے یہی تربیت کی تھی۔ نبی کی زندگی پر، آپ کے انداز پر قربان جائیے۔ امام ترمذی نے اپنے جامع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، غور سے سنیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی۔ ہمارے نبی کو پوری کائنات کی دولت آپ کے سامنے اللہ رب العزت والجلال نے پیش کیا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ساری دنیا جہاں کی دولت میں آپ کو حوالے کر دوں، اور دوسری طرف یہ اس دنیا میں فقر و محتاجگی، اور اس کے بعد دنیا کے بعد جنت۔ لیکن آپ نے جنت کی اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا، اور آپ نے اپنی زندگی کا طریقہ کیا بنایا۔ آتے حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی نے اپنے حدیث جامع کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، آج ہمارے سامنے یہ بہترین قسم کی قالین بچھی ہوئی ہے، سردی کے حساب سے الگ انتظام، گرمی کے حساب سے الگ انتظام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدا ہوں ابی و امی کی زندگی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ چٹائی آپ کے جسم پر اثر انداز ہے، چٹائی کے نشانات ہیں آپ کے جسم پر۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، لو اتخذنا لك وطاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں۔
آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین بیٹھک بنا دیں, بیٹھنے کا اچھا, سونے کا اچھا بستر بنا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے صحابہ کی تربیت کس چیز پر کی تھی؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے کہ مالی ولد دنیا, مالی ولد دنیا, دنیا میں مجھے کیا لینا ہے, دنیا میں سے مجھے کیا لینا ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میری دنیا میں میری مثال ایسے ہی ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب, دنیا میں میری مثال ایسے ہی ہے جیسے میں ایک سوار ہوں, ایک مسافر ہوں. استظل تحت شجرۃ, جس نے ایک پیڑ کے نیچے, سفر کے درمیان میں ایک پیڑ کے نیچے وہ بیٹھتا ہے, تھوڑا آرام کرتا ہے. راح ثم ترکها, اور اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. میری مثال دنیا میں اتنی ہے کہ میں اچھا بستر بنا لوں, نرم و نازک بستر بنا لوں, اس بستر کو چھوڑنا ہے, اس بستر کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوگا, جہاں پہ کچھ نہیں ہوگا سوائے آپ کے اعمال کے حساب سے. آپ کے اعمال کے حساب سے نعمتیں ہوں گی, آپ کے اعمال کے حساب سے وہاں پہ زحمتیں ہوں گی, آپ کے لیے تکلیف ہوں گی. اسی لیے بزرگوں اور دوستوں, استعدوا لمثل هذا اليوم. نبی نے اپنے صحابہ سے کہا جو بات میرے زبان سے نکلنے کی اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے. ابن ماجہ نے اپنے سنن میں ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں استعدوا لمثل هذا اليوم. آج جس صحابی کو تم دفن کر رہے ہو کل تمہارے اوپر بھی یہ دن آئے گا. استعدوا لمثل هذا اليوم, اس لیے اس دن کے لیے تیاری کرو, اس دن کے لیے تیاری کرو. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اس صحت سے, اس فارغ پن سے, اس فراغت سے دھوکے میں مت آؤ. اور نبی نے صحابہ کی تربیت بھی ایسے ہی کی تھی. ایک دو واقعہ مختصر میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی. غزوہ احد کا موقع ہے, غزوہ احد کا موقع ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا. کہتے ہیں غزوہ بدر کا جب موقع تھا, غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ کا اور جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو آپ عمومی طور سے اعلان نہیں کرتے کہ سارے لوگ آؤ. آپ اعلان کرتے ہیں, بتاتے ہیں لوگوں کو, لیکن یہ عمومی اعلان نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی میں سے ایک صحابی ہوتے ہیں حضرت انس بن نضر. حضرت انس بن نضر جو کہ امام بخاری نے اپنے صحیح میں ذکر کیا کہ حضرت انس کہتے کہ میرے چچا تھے, یہ میرے چچا تھے. اور حضرت انس بن نضر بھی غزوہ بدر کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے. تو کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا اعلان کرتے ہیں, غزوہ احد کا اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ کا وقت آ چکا ہے اور اس جنگ میں نکلنا ہے. حضرت انس بن نضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں اپنے ہنر کا اظہار کر سکوں, میں بھی دکھلا سکوں کہ مجھے اللہ نے کتنی طاقت سے نوازا ہے. یہ جنون کس چیز کا ہے؟ یہ جنون میدان کارزار میں اللہ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جنون تھا. یہ اللہ کے سامنے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کا جنون تھا. یہ اللہ کے رسول کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے آگے بڑھنے کا جنون تھا. یہ وہ صحابہ تھے جن کے دل و دماغ میں یہ آیت تھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جنت کا سودا اتنا آسان نہیں تھا. اپنی جان کا نذرانہ, اپنی شہوت کی قربانی, اپنا نفس سے جو چاہ رہا ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنے سے جنت ملے گی. کہتے ہیں حضرت انس بن نضر جنگ میں شرکت کرتے ہیں. مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید یوٹن مارتے ہیں, پیچھے سے دوبارہ حملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر. مسلمانوں کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے. بڑے بڑے صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں. کہتے ہیں حضرت انس بن نضر اسی افراتفری کے ماحول میں آگے بڑھتے ہوئے آتے ہیں, بعض صحابہ سے ملتے ہیں. کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ لوگ جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوتے, جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کا جواب سننے کے بجائے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں لوگوں سے جو میدان کو چھوڑ رہے ہیں, ان لوگوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں جو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں.
یعنی ایسا افراتفری کا ماحول ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جواب کیا دیا جائے۔ خالد بن ولید جنہیں جنگی مہارت حاصل ہوتی ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایسا یوٹن مارتے کہ مسلمانوں کی صف کھلبلی سے دو چار ہو جاتی ہے، کھلبلی مچنے لگتی ہے۔ انس بن نضر لوگوں سے ملنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ان کا سامنا ہوتا ہے حضرت سعد بن معاذ سے۔ حضرت سعد بن معاذ پوچھتے ہیں کہ این انتا، کہ کہاں جا رہے ہیں آپ، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس بن نضر جو جواب دیتے ہیں وہ سنیے اور اندازہ کیجئے۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ سے انی لاجد ریح الجنت من وراء احد، انی لاجد ریح الجنت من وراء احد، کہ ایمان کا اندازہ کیجئے کہ حضرت انس بن نضر سعد بن معاذ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، لڑائی میں حصہ لیتے ہیں، اور حصہ صرف نہیں بلکہ ایسی جنگ لڑتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد شہادت ہوتی ہے تو ایسی شہادت کہ آپ پڑھیے اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا اندازہ کیجئے کہ حضرت انس بن نضر کی شہادت کے بعد جب میدان کارزار میں ان کی لاش کو دیکھا جاتا ہے تو کم و بیش ان کے لاش پر 70 سے زائد تلوار اور نیزوں کا نشان ہوتا ہے، یعنی لڑتے ہیں 70 سے زائد زخم ہوتا ہے ان کے جسموں پر، ان کی لاش کی پہچان نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی بہن آتی ہے اور انگلی کی ٹوروں سے ان کے لاش کی پہچان کرتی ہے۔ یہ صحابہ تھے جن کو اس آخرت کی فکر تھی، یہ قربانیاں کیوں ہیں، یہ قربانیاں کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ وقت نہیں ہے واللہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی بات بتاتا ہوں، اس وقت ہو تو حضرت مصعب بن عمیر کے واقعے کو پڑھیے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہیں اللہ نے نوازا تھا، ایک متمول مالدار فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، دین اسلام کے لیے سب کچھ تج دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں دیکھتے تھے ان کو، میں مختصر بات ذکر کرتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جب دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ یہی وہ مصعب تھے جن کے بارے میں مکہ میں یہ چرچا تھا کہ یہ مکہ میں سب سے اچھا عطر استعمال کرنے والے آدمی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کان اعطر غلام اہل مکہ میں ان سے زیادہ اچھی عطر استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ خوبصورت آدمی کوئی نہیں تھا، لیکن اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ان کو 2 کاندھوں کا سہارا دے کر جب وہ چلتے ہیں، کیونکہ جو نرم و نازک بندہ ہوتا ہے اسے مصائب و آلام کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی حالت میں پریشانی اور مشکلات میں پوری زندگی کٹ جاتی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جا کر آخری بات بیان کرتا ہوں کہ جب وفات ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لاش کو، ان کے جسد مبارک کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ بندہ تھا جس کے بارے میں مکہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ کان اعطر غلامی مکہ میں کتنی اچھی عطر کا یہ استعمال کیا کرتے تھے، ان سے اچھے اور خوبصورت بال والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا مکہ میں۔ وہاں انت اذن شعث الراس، اور آج اس طرح یہ پراگندہ بال اس طرح یہاں پہ یہ مٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو غزوہ احد کے موقع پر حالت ایسی ہوتی ہے کہ 2 آدمی کو ایک قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ اتنے مالدار فیملی کا بندہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے 2 کفن نہیں مل پاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحیحین کی آخری روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے سامنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے جب طرح کی ڈشز، طرح کے کھانے لا کر رکھا جاتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه، کہ ایک وقت مسلمانوں کا یہ بھی تھا
کہ مصعب بن عمیر جیسا آدمی شہید کیا گیا، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ، اور 2 کفن نصیب نہیں ہوا، اِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا رِدَاءٌ، یا تو ازار تھی یا اوپر کا تھا، ان گتی راسہ بدت رجلا، اگر سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ آج ہمیں دنیا میں اتنا کچھ ملا ہے، ہم اسی میں مگن ہیں، لیکن بزرگوں اور دوستوں آخرت کی فکر ہم کریں، آخرت کی فکر کر کر عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ عقل مند وہی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو مندان نفس، جو اپنی خواہشات کو اسلام کے لیے، شریعت کے لیے جھکا دے، وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے زندگی کے لیے عمل کرے، والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور وہ شخص عاجز ہے جو خواہشات کے مطابق چلتا رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، اے اللہ رب العزت والجلال، تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمارے ایمان میں جلا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، بار الہ ہمارے اندر ایمانی قوت، ایمانی حرارت پیدا کر دے، ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، بار الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما، بار الہ اس دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہے تو غیب سے ان کی مدد فرما، ان کے لیے پریشانی سے نکلنے کا سامان پیدا کر دے، بار الہ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت ہو، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔